سر مومن ہیں آپ؟ جی کچے والے پکے والے سر؟ پکے والے. آیت الکرسی سنا دے سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. ماشاء اللہ، بہت زبردست ریحان صاحب. آج کے ٹاپک پہ بات کرنا پسند کریں گے؟ نہیں، میں بھی آپ کی بات سن رہا تھا. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بولا تھا کہ اگر یہ ٹاپک پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ہے تو کوئی، میں فری ہینڈ دے رہا کوئی ہوں. مشکل نہیں، میں اسی وجہ سے آپ سے پوچھ رہا ہوں اس پہ بات کریں گے یا پھر دوسرے موضوع پہ بات کریں گے؟ جی ایک دوسرا موضوع ہے، اس کی بات کریں. کس موضوع پہ آپ کو بات کرنا ہے؟ جیسے ابھی آپ نے کتنے طرح کے موضوع پہ بات کی ہے اور جو بھی سوال اٹھائے جاتے ہیں اسلام پر، تو اس کو لے کر ہمارے کئی عالم بولتے ہیں کہ جو بھی اسلام کے انر ٹاپک ہے، جو اندر والے ٹاپک ہیں، ان پہ بات کرنے سے پہلے نا، اصل میں سب سے پہلے نا کسی سے بھی مطلب گاڈ پہ بات کی خدا جائے کے گی. وجود پہ بات کرنا ہاں ٹھیک ہے، ہاں. اور جب اس کے بعد کوئی یہ مانتا ہی ہے کہ بھائی خدا ہے، کوئی گاڈ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد یہ بات آتی ہے کہ بھائی وہ خدا جو مین ہے وہی اللہ ہے، پھر اس پہ بات ہوگی. جب یہ دونوں ٹاپک فائنل ہو جائیں گے، اس کے بعد کہ کیا نام ہے، کوئی دھرم ہے یا کوئی بھی سبھیتا ہے، اس کے اندر کی کوئی بات کی جائے گی کہ ہاں بھائی اس کے اندر یہ غلط ہے، کیونکہ جو مین بیس پہلے طے ہونا چاہیے نا، اس کے بعد. جی تو آپ کس پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں یہی والا. جیسے میں تو آپ لوگوں کے بارے میں جانتا ہوں، آپ لوگ بولتی ہیں کہ بھائی گاڈ تو ہے ہی، ٹھیک ہے. آپ کا یہ کہنا ہے، کیا بولتے ہیں آپ یہ بولتے ہیں گاڈ یعنی کریٹر تو ہے ہی، تو جو ہے ہی. اوکے ہاں ٹھیک ہے. کوئی بھی ابھی جیسے آپ تو اپنے بقول یہ بولتے ہیں کہ بھائی میرے کو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے وہ ہے کہ نہیں ہے. تو ہاں، تو یہ بات اسی زمرے میں آ جاتی ہے کہ بھائی کہ آپ اس کا انکار بھی نہیں کرتے ہیں نا. آپ کو بس آپ کو بس اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نا، ایک مطلب یہ ہوا اس کا. ہاں تو جیسے میں بھی جیسے عالم ہوں، ان سے بھی ملا ہوں، اس بارے میں بات کی، ٹھیک ہے. تو کئی عالم یہ بولتے ہیں کہ جو اسلام کی جو قرآن شریف کتاب ہے نا، ٹھیک ہے، اس کی مین دلیل یہ ہے کہ یہی والا اللہ اصلی خدا ہے یا اصلی گاڈ ہے، کہ ایسی کتاب نہ کوئی اور لے کر نہیں آ سکتا ہے. اور اللہ پاک نے اس کا چیلنج بھی قرآن شریف میں دیا ہوا ہے، اور آج تک کوئی اس طرح کی آیات جو ہے لے کر نہیں آیا. کئی جگہوں پر ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اگر سچے ہو تو اس طرح کی آیتیں، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ بنائی ہوئی آیتیں ہیں، گھڑی ہوئی ہیں، تو تم بھی گھڑ لو، اپنے مددگار لے کر آ جاؤ. تو اور جیسے آپ لوگ بولتے ہیں کہ ہم جو علی مرزا ہے اس سے ٹاپک پہ بات کر سکتے ہیں، تو اس کی ان کی ایک ویڈیو ہے، اس میں انہوں نے بولا ہوا ہے کہ بھائی چاہے حضرت عائشہ کا ٹاپک ہو یا کوئی بھی ٹاپک ہو، ان سبھی پہ بات ہونے سے پہلے بات ہوگی کیا نام ہے، گاڈ کے ہونے یا نہ ہونے پر. اس کے بعد کوئی اندر، جیسے وہ مثال دیتے ہیں کہ قادیانی سے پہلے ختم نبوت پہ بات ہوگی، نہ کہ اس سے یہ پوچھیں گے تو رفع دین کرتا ہے کہ نہیں کرتا. بھائی تو کرتا نہیں کرتا، ہمیں کیا لینا دینا. جو مین ٹاپک ہے، جو مین اختلاف ہے، پہلے اس پہ بات ہو جائے گی، پھر اس کے اندر کی بات ہوگی. ایک سیکنڈ، یہ جتنی بھی چیزیں آپ نے کہی ہیں نا، ٹھیک ہے، اس کا قرآن اور محمد سے اور حدیثوں سے کوئی تعلق نہیں. بائی دا وے ایک سیکنڈ رک جائیں پلیز. دیکھیں آپ اتنی دیر سے بول رہے تھے، میں میوٹ کر کے بیٹھا ہوا تھا، تو میری بات بھی سن لیں. یہ جو جتنی بھی آپ نے بولی ہیں باتیں، اس میں محمد نے کوئی حدیث میں یہ نہیں کہا کہ جس کسی سے بات کرنی ہے اس کو اسی طریقے سے پہلے کرنی ہے، پہلے اس پہ کرنی ہے، پھر اس پہ کرنی ہے، پھر اس پہ کرنی ہے. پہلی بات تو یہ ہوئی کہ یہ آپ کے علماء کا اسکیپ آرگیومنٹ ہے. اسکیپ آرگیومنٹ اسے کہتے ہیں کہ آپ وہ چاہتے نہیں ہیں اتنے کنٹروورشل ٹاپکس پہ بات کرنا، تو لہٰذا دے آر بائنڈنگ، دے آر ایکچولی پٹنگ سم بائنڈنگس کہ یار ایک ایسی چیز ہے، یہ والی چیز ایسی چیز ہے جس پہ ہم جو ہے نا 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے گیم بنا سکتے ہیں، تو وائی ناٹ لیٹس یوز دس، کیونکہ اس کے اندر ہم کمن گیریاں کر سکتے ہیں. بائی دا وے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ آدھے گھنٹے سے زیادہ اس چیز پہ کمن گیری میرے ساتھ نہیں کر سکتے. آپ نہیں کر سکتے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کی جلیبی نکلنا شروع ہو جائے گی. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے جلیبی لائے ہیں، آپ اس پہ بھی بہت زیادہ دیر نہیں کھیل سکتے میرے ساتھ، اور آپ کو عالم بھی آ جائے گا وہ بھی نہیں کھیل سکتا. لیکن بائی ڈیفینیشن دس از دا اونلی تھنگ جس میں آپ کی جلیبیوں کی جو لیول ہے نا وہ کافی زیادہ ہے. اینڈ دیٹ از وائی دے وانٹ ٹو ڈو دس، کیونکہ اس میں آپ کو ملٹیپل آرگومنٹس آ جاتے ہیں. تو لہٰذا اگر آپ نے اس پہ کنٹینیو کرنا ہے، یو سو بسم اللہ آپ کریں. لیکن یاد رکھیے گا، ہم یہاں پہ آپ کے عالموں کی طرح ہوائی آرگومنٹ نہیں دیتے اور نہ ہی ہوائی آرگومنٹ مانگتے ہیں. جو آرگومنٹ آپ دیں گے نا وہ آپ کو پرووائڈ کرنا پڑے گا ود ایویڈینسز، ٹھیک ہے، ایویڈینسز پروف کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور قرآن ایک پروف نہیں ہے، وہ ایک حجت ہے. اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، قرآن پروف نہیں ہے، حجت ہے. سو اگر آپ سے پروف مانگا جائے گا، کیونکہ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں آپ گاڈ کو اللہ ثابت کرنا ہے آپ نے، سو قرآن اب حجت ہوئے گی، پروف نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ایک کتاب کہتی ہے قرآن کہ اللہ نے دنیا بنائی، دوسری کتاب کہتی ہے وشنو نے یہ دنیا بنائی، تیسری کتاب کہتی ہے جیسس نے یہ دنیا بنائی.
سو لہٰذا 3 کتابیں 3 ڈفرنٹ خداؤں کو کریٹر مان رہی ہیں, تو لہٰذا اب قرآن پروف نہیں بنے گا, وہ اب حجت بنے گا. پلیز کنٹینیو. ٹھیک ہے, میں نے آپ کی بات سن لی ہے. جیسے میں اسی بات پہ بول رہا تھا کہ جب یہ بات بولی جاتی ہے اور کہ گاڈ ہمارا اللہ ہے, تو ظاہر بات ہے یہ بات سامنے آتی ہے کہ پھر دوسرے دھرم کے لوگ بولتے ہیں کہ ہمارا کریٹر تو یہ, ہمارا یہ. تو اسی پر کئی عالم جو ہیں اس پر بتاتے ہیں کہ مطلب اب یہ ثابت کیسے ہوگا کہ بھائی جو بھی کتاب انسان کے پاس ہے وہ مین والے خدا کی ہے, جو اصلی والا خدا ہے. تو اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک نے خود کسی اور کتاب میں ایسا کوئی دعویٰ نہیں ملتا, چاہے وہ بائبل علماء کے مطابق, چاہے وہ اور کوئی دھرم کی کتاب ہو, جس میں اس کا خدا یہ دعویٰ کرتا ہو کہ یہ کتاب تو ایسی ہے اور ہم اس کا ایسا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس طرح کی کتاب بنائی جا سکتی نہیں ہے. اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ بھائی کہ اتنے سال گزر گئے, جو بھی 14 سال, تو ابھی تک کوئی بھی اس طرح کی آیت لے کے نہیں آ پایا, اور نہ ہی کوئی ایسی حدیثیں ہیں. آپ نے ہسٹری پڑھی, اسلامک ہسٹری یا دنیاوی اسلامک ہسٹری, کہ اسلام میں کتنے لوگوں نے قرآن جیسی آیتیں لکھی ہیں اور آپ نے ان کو قتل کیا, اور ہر دفعہ آپ نے اس ٹائپ کی آیت کے اگینسٹ ایک نیا آرگیومنٹ دیا. سو لیٹ می ٹیل یو, جب اللہ نے کہا نا اس قسم کی آیت کوئی نہیں لا سکتا, اللہ نے بہت ساری چیزیں ڈیفائن ہی نہیں کی. آیت اس طرح کی لے کے آنی ہے, کیا اس کو عربی میں ہونا ضروری ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو عربی میں ہونا ضروری ہے. جو بھی عالم سے بات ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جب عربی میں نہیں, عالم کی بات نہیں کر رہا. دیکھیں, غلط بات. میں نے کہا کہ اللہ نے لینگویج کی قید لگائی ہے قرآن کے اندر. صراحتاً تو نہیں لگائی ہے, لیکن کتاب تو عربی کی ہے نا, کہنا ہے کیونکہ اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے. ساحل صاحب گوگل پہ سرچ کریں, میں آپ کو آیت دیتا ہوں تاکہ اس کا نمبر آ جائے, میرے پاس ذہن میں نہیں ہے اس وقت. We have given you this Arabic Quran so that you could warn the people of the city. گوگل پہ لکھ کے قرآن لکھیں, قرآن لکھ دیں اس کے اینڈ میں 42:7 کھولیں سر. جی سر, آیت پوری پڑھیں عربی میں, ہندی میں. اوحینا الیک قرآن عربیا قرآن عربی. ہاں ٹھیک ہے سر, آپ اس کی ٹرانسلیشن پڑھ دیں. ٹھیک ہے, ٹرانسلیٹر ہے کہاں ہے, کون سی پڑھو؟ ہاں ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہم نے وہی کیا ہے آپ کی طرف یہ قرآن عربی, تاکہ آپ خبردار کریں بستیوں کے مرکز اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کر دیں اس جمع ہونے والے دن سے جس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اس دن ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم میں جائے گا. سو بیسیکلی عربی میں قرآن کیوں آیا؟ کیونکہ اس سٹی, یہ جو سٹی ہے پرٹیکولر, اس کو وارن کرنا تھا جو کہ عربی میں ہے. کیونکہ ایک اور سرچ کریں قرآن کی, کہ وی ہیو ریویلڈ قرآن ٹو یو ان عربک so that you will not say that none of the books has been revealed to us in our language. وہ کہتا ہے کہ ہم نے عربی میں قرآن تمہارے پر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ کوئی بھی سکرپچر ہماری زبان میں نازل نہیں ہوا تھا, اس وجہ سے ہم نے یہ سکرپچر تم سے تمہاری سو لہذا قرآن کا جو چیلنج ہے وہ عربی کے لیے نہیں ہے, وہ آپ کے اسکالرز نے کہا عربی میں ہے. قرآن کہتا ہے قرآن عربی میں صرف اس لیے تاکہ تم لوگ یہ بات نہ کہو کہ یہ ہمارے اوپر کبھی بھی کوئی اسکرپچر ہماری لینگویج میں نہیں آیا تھا. اب مجھے بتائیں کہ جب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اس جیسی کوئی صورت نازل کرو, یہ ریسٹرکشن کہاں ہے کہ ہیبرو قوم نے اس کو ہیبرو میں, کرسچن قوم نے اس کو گریک میں, اور امریکن قوم نے اس کو انگریزی میں نہیں دینا تھا. اچھا, آپ یہ مطلب کہنا چاہ رہے ہیں کہ دوسری بھاشاؤں میں اس کا جواب موجود ہے, مطلب اس والے میں یہ کہہ ہی نہیں رہا سر. آپ کیوں میرے سے آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میرے تک میں بات کر رہا ہوں, جو آپ صاف سننا چاہ رہے ہو بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی دقت نہیں, بول دیا. بہترین. دوسرا سوال, اب اس جیسی اگر آیت لانی ہے تو کس لیول پہ لے کے آنی ہے؟ کیا وہ آیت میتھمیٹیکلی ایکوریٹ ہونی چاہیے, یا وہ آیت سائنٹیفکلی ایکوریٹ ہونی چاہیے, یا وہ آیت ہسٹوریکلی ایکوریٹ ہونی چاہیے؟ کس طریقے سے ایکوریٹ ہونی چاہیے تاکہ قرآن جیسی بنے؟ ظاہر بات ہے جب کہیں پہ کسی چیز کو ایک خاص نہیں کیا جاتا, اسپیسیفک نہیں کیا جاتا ہے, تو وہ پوری جیسی وہ آیت ہے اس طرح کی آپ کو لانے کے لیے کہا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی کسی پرفیکٹ, اس کا مطلب ہے اٹ ڈز ناٹ میٹر نو میٹر ہاؤ آئی اسپیک, ایز لانگ ایز آئی اسپیک اٹ از گڈ. کریکٹ؟ ٹھیک ہے. اچھا جی, میں ابھی آپ کو ایک بڑی مزیدار چیز دکھاتا ہوں. آیت پڑھیے گا سر نیچے والی. اننی ان اللہ لا الہ الا لقد خلقت اتادر فیونس الارض المریخ و بقیہ القواعب. بے شک یہ میں ہوں اللہ, میرے سوا کوئی معبود نہیں. میں نے کیسے قرآن کی آیت نہیں ہے حالانکہ عربی میں, اور مریخ اور باقی سیارے بنائے ہیں.
थैंक यू। क्या मसला है इस आयत में? हाँ इस वाले, हाँ इस तरह की जो भी आयतें या जो सच वाला साहब ने भी बनाई है तो उसको छोड़ दें कॉपी कहा ये बात जाता है। हाँ करें। ठीक है, तो इनको सेम कॉपी कहा जाता है कि ऐसी आयत कैसे? उसमें पहले से मौजूद है। कहाँ पे जैसे मौजूद ये है? तो दिखा दें। इन्ननी आप अना ला मुझे तो देखें, बेशक मैं अल्लाह हूँ, ठीक है, ये तो ऑब्वियसली, इसके अलावा अरबी में यही प्रॉब्लम है आपको ये बताना है, चाह रहा था। बिल्कुल है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर कभी भी लोगों ने जब दिया कुरान जैसी आयत, तो आप लोगों ने इसी किस्म के फजूल रेफरेंस आर्ग्यूमेंट्स दिए जिसका कोई ताल्लुक नहीं बनता। अगर किसी ने कहना है कि इंडीड आई एम अल्लाह, तो वो यही लिखेगा। बाय द वे, फिर इसका मतलब है कुरान ने भी चोरी किया तोरा से, और तोरा का खुदा यहोवा है, तोरा का खुदा अल्लाह नहीं है, वहां से चोरी किया। फिर कुरान ने भी जो चीज चोरी की वो पहले से लिखी हुई थी कि इंडीड आई एम योर लॉर्ड, डिट्रोनॉमी चैप्टर नंबर 2, बेशक मैं तुम्हारा रब हूं। अब ये चीज फिर अरबी में अगर ट्रांसलेट करोगे तो इन्ननी अना अल्लाह ही बनेगा या इन्ननी अला रब्बू का बनेगा। सो एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह ने ये दोनों लफ्ज यूज किए, इन्ननी अना अल्लाह और इन्ननी अला रब्बू का। द होल आइडिया इज कि अगर आप ये कहोगे कि ये चीज अरबी में कुरान से, ये दो वर्ड कुरान से लिए गए हैं, तो भाई फिर आप अपने आप को अल्लाह साबित नहीं कर सकते, कह नहीं सकते। अगर आपने कुरान जैसी आयत देनी है और अपने आप को अल्लाह साबित करना है, तो यू हैव टू राइट इट लाइक दिस, अदरवाइज देयर इज नो अदर वे। तो भाई आपके जो स्कॉलर्स के आर्ग्यूमेंट है ना, इनके रिबटल आज तक दुनिया में हर सेंचुरी में लोगों ने कुरान जैसे कुरान दिए हैं, और उन्होंने कहा है कि यार कुरान बनाना कोई मसला नहीं है। आप लोगों के उलमा ने आगे से इसी किस्म के स्टूपिड जवाब दिए और बात खत्म हो गई, क्योंकि कोई भी बंदा अपने आप को नबूवत का दावा नहीं करा, किसी भी बंदे ने लोगों को मार मार के अपने दीन में दाखिल नहीं करा, लिहाजा उसकी बात हिस्ट्री में वेबसाइट्स के ऊपर पड़ी हुई है। आप जाके पढ़ सकते हैं कि कितनी दफा कुरान जैसा, और कुरान से बहुत अच्छा, क्योंकि कुरान में तो हिस्टोरिकल एरर्स हैं, कुरान में साइंटिफिक एरर्स हैं, कुरान में हिस्ट्री के एरर्स हैं। फॉर एग्जांपल जबूर को अल्लाह ने चेन मिल दे दी थी, जबकि जबूर जो चेन मिल जो है वो डेविड के मरने के 400 साल बाद इजाद हुई थी, जबकि कुरान में हिस्टोरिकली ये एरर है। कुरान में सामरी जो है वो मूसा के जमाने में चला गया, हालांकि सामरी पना जो है वो मूसा से 800 साल के बाद आया था। सो कुरान में हिस्टोरिकल एरर्स हैं, कुरान में साइंटिफिक एरर्स हैं, सो मेनी एरर्स हैं, और हम जो आयत देंगे आपको वो कुरान से 1000 दर्जे बेहतर होगी, लेकिन आप मानेंगे नहीं। सो वंस अगेन दिस इज अ फेक आर्ग्यूमेंट, क्योंकि अल्लाह ने डिफाइन ही नहीं किया कि कुरान से बेहतर जब आपने आयत देनी है तो किस तरीके से देनी है, क्या उसका मेयार होगा, पैमाना क्या होगा। मैं कहता हूं, एक सिंपल सी बात बताता हूं आपको, मैं कहता हूं जी कोका कोला से अच्छा कोला कोई है ही नहीं दुनिया में। क्या आप मेरी इस बात को मानते हैं? वो तो लोगों की पसंद के ऊपर है, यहाँ पे तो कोई एग्जैक्टली, क्योंकि 35% लोग कहेंगे नहीं भाई पेप्सी से अच्छा कोला कोई है ही नहीं, क्योंकि 35% लोग कोलाज में पेप्सी को पसंद करते हैं और 65% लोग जो है कोका कोला को पसंद करते हैं। नाउ इसका मतलब है पसंद नापसंद बंदे के ऊपर डिपेंड करती है। अब चूंकि अल्लाह ने मेयार नहीं दिया, लिहाजा हर दफा जब आप आयत बनाएंगे तो आप पसंद नापसंद और पर्सनल आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर उसको परखेंगे, कभी भी किसी पैमाने पे नहीं परख रहे। तो चूंकि पैमाने पे नहीं परख रहे, लिहाजा कभी भी हर कोई बंदा जो मुसलमान होगा, ऑब्वियसली चूंकि उसने तो साबित करना ना कि ये तुमने नहीं बना सके, अल्लाह का पैमाना नहीं तोड़ सके, तो वो हमेशा कोई ना कोई एक नया आर्ग्यूमेंट दे देगा which will get into the negation of that particular verse जो अगले ने बनाई है, मगर कभी भी अल्लाह नहीं दे सका। एंड दैट इज व्हाई दिस इज द utmost stupid idiotic किस्म का आर्ग्यूमेंट कि इससे अच्छी आयात लाके दिखा दो। मैं कह सकता हूं कि शेक्सपियर से ज्यादा अच्छा नावल कभी किसी ने नहीं लिखा और दुनिया में कोई लिख भी नहीं सकता, ये मैं कहता हूं। लिहाजा क्या शेक्सपियर जो है वो खुदा हो गया? मुझे दिखाओ कि विलियम शेक्सपियर से बेहतर आज तक कभी किसी ने नावल लिखा है? नहीं लिखा है। ओके देन फिर से विलियम शेक्सपियर खुदा हो गया, क्योंकि उसने उससे ज्यादा अच्छा कभी कोई नावल लिखने वाला पैदा ही नहीं हुआ। वंस अगेन यू सी द प्रॉब्लम हियर, या अभी भी आपका दिमाग बंद है? नहीं, मैं ये सारी जो आपने बात बताई वो मैंने सुन ली है। असल में कि कहना ये है कि मतलब इस तरह का दावा जो भी आसमानी की किताबें उसमें किसी में भी नहीं है, जैसे इस तरह का दावा। एक सेकंड, दावा सर वही तो कह रहा हूं, ओनली अ स्टूपिड कैन डू दिस दावा, ओनली अ स्टूपिड पर्सन कैन डू दिस दावा। अगर मैं दावा करूंगा, फॉर एग्जांपल आपको पता है टेस्ला किसने बनाई थी? टेस्ला मोटर कार, इलेक्ट्रिक मोटर कार। जैसे कैसे कंपनी के लिए पूछ रहे हैं या जो टेस्ला वैज्ञानिक है, नाम क्या नाम है उसका क्या नाम है बंदे का? बिलियनर है दुनिया का। हाँ, अच्छा नहीं, एलन मस्क।
ایلن مسک نے آج سے 1980 سے 2005 تک کہا جاتا تھا کہ جو راکٹ ہے نا یہ جب آسمان پہ جاتا ہے نا تو ہمیں راکٹ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, زمین پہ اتار لینا چاہیے تاکہ ہم جو ہے نا اس کو ہم ری یوز کر سکیں. کریکٹ؟ بالکل. ہر کسی نے کہا تھا یہ اسٹوپڈیٹی ہے, کوئی نہیں کر سکتا, یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی, ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ ہو سکے, اٹس امپاسبل. کریکٹ؟ ٹھیک ہے. اس نے 50 سم تھنگ, مجھے بھول گیا کتنے, 50 سے زیادہ اس کے تھے, یہ پاسبل کر دیا. اس نے فیلئرز کرنے کے بعد فائنلی اس کو سکسیسفل کر دیا ہے کہ راکٹ وہ زمین پہ اتار دیتا ہے. بالکل اتار دیتا. رائٹ. سو کیا اب اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہاں پہ آپ کے پاس ایک چیز تھی, اس کے لیے ایک ڈیٹا تھا, اس کے لیے پیمانہ تھا کہ سکسیس کا پیمانہ کیا ہے. اب اس نے کیا کیا کہ ان تمام چیزوں کو یوز کرتے ہوئے اس پیمانے کو توڑ کے چیز ثابت کر کے دکھائی. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ قرآن سے اچھی آیت کے لیے اللہ نے پیمانہ کیا دیا تاکہ میں اس پیمانے کو توڑ کے آیت بنا دوں؟ میں ابھی بنا دوں گا, مجھے پیمانہ دے دیں آپ کہ اللہ نے پیمانہ کیا دیا, اور جب میں اس پیمانے کو توڑوں گا تو آپ نیا پیمانہ نہیں ڈالیں گے اس کے اندر. ناؤ ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ؟ آپ کے اللہ نے پیمانہ دیا ہی نہیں ہے, لہذا چونکہ پیمانہ نہیں دیا, لہذا ہر سینچری میں جب لوگوں نے قرآن سے اچھی آیتیں بنائی, آپ نے اس کو ایک نئے پیمانے پہ تولا. ایک بندے نے بنائی, آپ نے اس کے اوپر 2 پیمانے ڈال دیے, حالانکہ اللہ نے نہیں دیے تھے. پھر ایک دوسرے بندے نے ان 2 پیمانوں کو ذہن میں رکھ کے اگلی بنائی, آپ نے اس کے اوپر اگلا پیمانہ مار دیا. پھر اس کے بعد تیسرے بندے نے تیسری بنائی, آپ نے اپنا اگلا پیمانہ مار دیا. میں گارنٹی کرتا ہوں آپ مجھے اپنا پیمانہ دے دیں, میں آیت بناؤں گا, اور جب میں آیت بنا کے لے کے آؤں گا نا تو آپ اس میں 2 نئے پیمانے ڈال دیں گے جو کہ آپ کے پیمانوں میں تھا ہی نہیں, کیونکہ اللہ نے نہیں دیا. تو بھائی یہ چیلنج تو کبھی ٹوٹ ہی نہیں سکتا. پھر دس از انبریکیبل, کیونکہ آپ گول پوسٹ چینج کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں گول پوسٹ چینج کرنا. ٹھیک ہے, کبھی آپ نے سنا ہے گول پوسٹ چینج کرنا؟ یہ آرگیومنٹ سنا ہے آپ نے؟ تو اگر آپ مسلسل گول پوسٹ چینج کرتے رہیں گے تو obviously گول کبھی ہوگا ہی نہیں, گول نہیں ہوگا, آپ کا گول کبھی ہوگا ہی نہیں, کیونکہ آپ گول پوسٹ چینج کرتے جا رہے ہیں. تو بھائی مجھے گول پوسٹ بتائیں کہاں پہ ہے, میں آپ کو توڑ کے دے دیتا ہوں, اس پہ کیا راکٹ سائنس ہے؟ ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک. ابھی جیسے آپ نے کتنی بار بولا کہ مطلب کتنے لوگوں نے جیسے اس طرح کی آیت جو ہے وہ پیش کی ہوئی ہے, تو یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ کہاں پہ لکھا ہوا ہے سر؟ آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں. ابھی پچھلے دنوں کہہ رہا ہوں مطلب کیا جیسے جس سمے مکے میں دعویٰ کیا گیا تو علماء بتاتے ہیں مکے کے زمانے میں تو مسیلمہ الکذاب نے اپنا قرآن بھی دیا تھا. مسیلمہ کو الکذاب کیوں کہتا ہے محمد؟ جا کے سرچ کریں مسیلمہ بن الکذاب کے اوپر کہ محمد کے زمانے میں 2 میجر نبی تھے, کئی نبی تھے, لیکن مسیلمہ بن کذاب ون آف دا بگیسٹ نبی تھا. مسیلمہ الکذاب نے اپنا قرآن دیا تھا. نمبر سمپل. اچھا نمبر دوسری بات, آپ کہتے ہیں آسمانی کتاب, قرآن کے علاوہ کوئی کتاب آسمانی ہے ہی نہیں. ایک سیکنڈ حضرت, ہاں لکھا ہوا ہے, آپ جا کے پڑھ سرچ تو کریں مسیلمہ الکذاب کے. اور محمد کو مسیلمہ کذاب پہ اتنا غصہ کیوں تھا؟ اسی وجہ سے تھا, وہ دوسرا سب سے بڑا نبی تھا اس زمانے میں. میرے خیال میں 8 یا 9 نبی اکٹھے اٹھے تھے اس علاقے میں. اینی ہاؤ مسیلمہ الکذاب نے بھی آیتیں دی تھی. اچھا اس کے علاوہ اس زمانے میں شعر و شاعری عروج پہ تھی. اگر آپ سیرت النبی ابن اسحاق پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ابھی بھی کچھ لوگوں کی شعر و شاعری وہاں پہ موجود ہے, اس کے اندر پڑی ہوئی ہے. آپ کے محمد نے ہر دوسرا بندہ جس نے شاعری کی تھی اس کو قتل کر دیا. آپ کو پتا ہے اس بات کا, مجھے بھی پتا ہے اس بات کا. جب فتح مکہ ہوئی اس وقت اس نے ان 2 لڑکیوں کو بھی مروا دیا جو شعر و شاعریاں کرتی تھیں. تو شعر و شاعری, قرآن تو شعر و شاعری ہی ہے, تو شعر و شاعری کو محمد نے ہر طریقے سے ختم کر دیا تاکہ قرآن جیسی شاعری اس زمانے میں کوئی کر ہی نہ سکے. تو محمد نے ہر شاعر کو مروا دیا. تو بھائی جب آپ شاعر کو مروا دو گے اور قرآن ایک شاعری ہے تو آپ کے پاس شاعری آئے گی کیسے؟ لہٰذا کچھ شاعری جو بچ گئی وہ ابن اسحاق کے اندر آج بھی موجود ہے. آپ عربی میں ابن اسحاق پڑھیں, اس شاعری کو پڑھیں, وہ قرآن سے اچھی شاعری ہے. اوکے, اگر آپ اس کو بھی نہیں پڑھتے, آپ سابعین کی کتاب ہے کنز ربا, اس کو پڑھ لیں. قرآن سے اچھی اور مفصل شاعری اس کے اندر لکھی ہوئی ہے. آپ میرے پاس کبھی بھی اپنا اسکالر لے آئیے, میں آپ کے سامنے پڑھنے کو تیار ہوں, میں آپ کو دکھا دوں گا. سابعین کون ہوتے ہیں؟ سابعین اس زمانے میں ایک اور نسل تھی. قرآن چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 225 ہے کہ 224 ہے یا 222 ہے, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بے شک جوز, کرسچن اور سابعین جو اللہ پہ اور یوم آخرت پہ یقین رکھتے ہیں وہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے, انہیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے. اس زمانے میں محمد جو ہے جوز اور کرسچنز کو اپنے ساتھ ملا رہا تھا. سابعین کے پاس کنزا ربا کے نام سے ایک کتاب ہے جو کہ ہمارے پاس ویلیڈیٹڈ ہے کہ 2nd سینچری محمد کے مرنے سے پیدا ہونے سے 400 سال پہلے 2nd سینچری میں وہ کتاب لکھی گئی. کچھ اسکالرز کو 3rd سینچری میں کہتے ہیں, پھر بھی محمد سے 300 سال پہلے کی ہوتی ہے. اس کے اندر جو شاعری کی ہوئی ہے اور اس کے اندر لفظ اللہ بھی ہے اور اس کے اندر لفظ توحید بھی ہے. بائی دا وے قرآن کے اندر لفظ توحید نہیں ہے, لیکن سابعین کی کتاب کی پہلا باب
کا نام ہی توحید ہے, باب توحید, چیپٹر آف توحید. قرآن کے اندر توحید کا نام ہی نہیں ہے, لیکن صابئین کی کتاب کے اندر پہلے باب کا نام ہی توحید ہے. اور کنزہ ربا کے اندر جو پہلا باب ہے, آپ اگر کبھی وہ باب پڑھیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کہیں گے کہ یار یہ کہاں سے آ گیا, بھاشا عربی کیوں کہاں سے آ گیا کنزہ ربا ہاں کی جی بھاشا مطلب یہی ہے, عربی 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 ہے. عربی عربی. ویسے بھی عربوں نے جو عربی لی ہے وہ سیریائک سے لی ہے, سیریک لینگویج سے, اور وہ اصل میں عربی کی بیس لینگویج ہے جو کہ یہ ان کی اصل لینگویج ہے, ٹھیک ہے. اور کنزہ ربا جو ہے وہ وہاں سے ہی نکلا ہے, قرآن اصل میں وہاں سے نکل رہا ہے. اور کہاں سے نکل رہا ہے, what else do you think قرآن وہ came out of, عربی کہاں سے نکلی ہے؟ عربی محمد کے زمانے میں تو ابھی بالکل بیس لینگویج تھی, اٹ واز دی بیس لینگویج, لکھنے کے قابل بھی نہیں تھی. تو کنزہ ربا میں اگر آپ پڑھیں کبھی چیپٹر آف توحید کو, میں آپ کو چیپٹر آف توحید تھوڑا سا سناؤں, آپ کو پتہ لگے گا کہ چیپٹر آف توحید میں, اگر آپ برا نہ منائیں, میں اس وقت دکھا نہیں سکتا لیکن میں آپ کو سنا سکتا ہوں چیپٹر آف توحید, میں آپ کو سنا کے دکھاؤں. 2 لائن سناؤ, 2-3 لائن. بسم الحی العظیم مسبح ربی بقلب نقی هو الحی العظیم البصیر القدیر. اچھا امیجن اب آپ یاد کریں اللہ کے 99 نام, توحید کے اندر وہ سارے نام پہلے سے موجود ہے. سنیے اب دوبارہ سنیے, هو الحی العظیم البصیر القدیر العلیم العزیز الحکیم هو الحی القدیم العریب اقوان النور الغنی اقوان النور هو القول والسمیع السمیع والبصیر الشفاع والزح. سو بیسیکلی وہ ساری چیزیں آ گئی وہاں پہ. سو آپ کے پاس کنزہ ربا میں توحید کے چیپٹر میں سب ڈاؤن لوڈ کر لیں انٹرنیٹ سے. تو آپ کے پاس قرآن کا کیا چیلنج ہے؟ آپ کنزہ ربا کا چیلنج بنا کے دکھا دیں, کنزہ ربا جیسی کتاب دکھا دیں. سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو کانٹ ڈو دیٹ. دس از ہاؤ اسٹوپڈ دس آرگومنٹ از. یہ اصل میں یہ دعویٰ کسی اور کتاب میں نہیں ہے نا ہمارے علماء کے مطابق. سر میں وہی تو کہہ رہا ہوں سر. ارے سر کوئی سر یہ دعویٰ ہی اسٹوپڈ ہے, میں یہی تو بتا رہا ہوں. دعویٰ جو آپ کر رہے ہیں, قرآن جو دعویٰ کر رہا ہے وہ اسٹوپڈ دعویٰ ہے. آپ مجھے کہتے ہو یار ریس کرنی ہے, میں کہتا ہوں اوکے لیٹس ڈو اٹ. اوکے سر ریس کہاں سے شروع کرنی ہے اور کہاں پہ ختم کرنی ہے یہ آپ نے بتایا ہی نہیں. آپ نے بتایا ہی نہیں کہ ریس شروع کہاں پہ کرنی ہے ختم کہاں کرنی ہے. تو پھر میرا مطلب تو پھر یہ دعویٰ ہی غلط ہے نا. تھینک یو سر, تھینک یو سر, تھینک یو تھینک یو. تو یہ دعویٰ ہی غلط ہے نا اصل میں. ریس کہاں سے کہاں تک کرنی ہے؟ گاڑی پہ کرنی ہے, ٹانگوں سے کرنی ہے, گھوڑے پہ کرنی ہے, موٹر سائیکل پہ کرنی ہے. آپ نے ریس کرنی ہے, اوکے فیئر انف. کس پہ کرنی ہے, کہاں سے کہاں تک کرنی ہے یہ تو بتاؤ نا یار. اللہ نے بتایا ہی نہیں, یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اتنی دیر سے, اور کیا کرنا کر رہا ہوں. تھینک یو ساحل بھائی, ستیہ فرمایا آپ نے. ایک نمبر مثال ہے. اس سے تو جو بہت زیادہ اگر کوئی دماغ نہیں بھی رکھتا اس کے بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنا فیک قسم کا اللہ نے مطالبہ رکھا ہے. جی ریحان صاحب آپ کچھ بول رہے تھے. ہاں, تو جیسے کسی دوسری چاہے کوئی دوسرا اور مذاہب ہے اس میں تو پیرامیٹر کے ساتھ بھی یا قانون کے ساتھ بھی اس طرح کا کیونکہ دوسری کسی کتاب نے یہ کلیم نہیں کیا کہ یہ لفظ بائی لفظ اللہ نے اتاری ہے, ان کے رب نے اتاری ہے. اچھا ریحان صاحب, ایڈم صاحب ایک مثال انہوں نے جو دیا ہے نا, آپ نے اتنا مست ایکسپلین کرنے کے بعد بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی چلو بیوقوفی والا وہ یہ رکھا اللہ نے مطالبہ, لیکن کم سے کم رکھا تو صحیح, باقی جگہ پہ تو وہ بھی نہیں ہے. تو مجھے بتاؤ کہ یہ بہتر ہے مطالبہ نہ رکھا جائے یا یہ بہتر ہے کہ بیوقوفی والا مطالبہ رکھا جائے؟ ریحان صاحب کون بہتر ہے؟ بیوقوفی والا تو جیسے بیوقوفی والا تو آپ کی سائڈ سے بولا جا رہا ہے نا. نہیں سر, ابھی آپ کو سکھایا کیوں بیوقوفی والا, ابھی آپ کو بتایا کہ ریس کرنی ہے کہاں سے کہاں کرنی ہے پتہ ہی نہیں. ہاں تو میں تبھی تو بول رہا ہوں ایسے اب کسی دوسری کتاب پیرامیٹر کے ساتھ تو ہو سکتا ہے کہ قانون کے ساتھ پیرامیٹر کے ساتھ بہترین. اچھا اب مجھے بتائیں کسی بھی دوسری کتاب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ ان کے رب کا لفظ بائی لفظ کلام ہے؟ لفظ ب لفظ وہ اب بولا ہے کہ نہیں بولا, لیکن جتنے بھی مذاہب ٹیکسٹ بک ہے جو بول جاتی ہے کہ وہ سیدھے بھگوان کی الگ دینا, نہیں کیا. سو ونس اگین دنیا کے کسی مذہب نے, جتنے مذہب میں نے پڑھے ہیں, کبھی انہوں نے لفظ بائی لفظ حرف بائی حرف اس چیز کا دعویٰ نہیں کیا کہ یہ ان کے رب کا کلام ہے. فار ایگزامپل اگر آپ بائبل کو پڑھتے ہیں تو کوئی بھی کرسچن اور جو کہ پڑھا لکھا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بائبل جو ہے وہ لفظ بائی لفظ حرف بائی حرف اس کے رب کا کلام ہے. وہ بتاتے ہیں کہ یہ والی کتاب, یہ والی کتاب, یہ والی کتاب, یہ والی کتاب.
موسیٰ نے لکھی, یہ والی کتاب یہ والی کتاب یہ والی کتاب سیمیول نے لکھی, یہ والی کتاب یہ والی کتاب کنگز نے لکھی, یہ والی کتاب یہ والی کتاب داؤد نے لکھی, یہ والی کتاب یہ والی کتاب آئزیہ نے لکھی, یہ والی کتاب یہ والی کتاب میتھیو نے لکھی, یہ والی کتاب یہ والی کتاب پال نے لکھی, یہ والی کتاب یہ والی کتاب اس بندے نے لکھی. سو ایٹ دا اینڈ nobody says کہ اس میں سے یہ کتاب رب نے آسمان سے اتاری ہے, کوئی نہیں کہتا, کوئی نہیں کہتا. اٹس a word of a human, انسان نے بولا ہوا ہے, انسپائرڈ بائی گاڈ, جس کی انسپریشن لی تھی اس نے خدا سے. مطلب آپ یہ بولو کہ ہاں مطلب آپ یہ بولو کہ کوئی حکم یعنی گاڈ کا ہے تو اس کو ورڈ بائی ورڈ نہیں ہے, لیکن جو بات بتائی گئی اس کو جو بھی دھرتی پہ ان کا دودھ تھا یا کوئی پیغمبر یا جو بھی تھا اس نے اپنے حساب سے اسے لکھا ہے, انسپائرڈ ہو کر. بالکل اپنی لینگویج میں لکھا ہے. وہ جو دیکھا اس نے, جو اس کو ویژن دیا گیا یا جو اس کو کہا گیا, اس نے اپنی لینگویج میں اس کو لکھا ہے. یہاں اور ساتھ میں یہ بھی ضروری نہیں, اگر بائبل کی بات کرتے ہو تو اس میں صرف خدا کے لفظ نہیں ہے, اس میں اس جگہ کے اس وقت کے جو ہسٹوریکل ایونٹس ہو رہے ہیں وہ بھی ہیں, ہسٹوریکل ایونٹس بھی ہیں کہ ایک بندے نے یہ حرکت کی ہے, اگر وہ نیڈ تھی اس جگہ کی لکھنے کی تو اس نے وہ بھی لکھی ہے کہ یار اس کنگ نے یہ والی حرکت کی ہے جس کی وجہ سے فلانے نے یہ کیا. تو کیا وہ رب کا حکم تھا؟ نہیں. وہ جو لکھنے والا لیکھک ہے, ٹھیک ہے, جو آتھر ہے اس کتاب کا, وہ لکھ رہا ہے. کیا رب نے اس کو بولا تھا کہ نہیں یہ لازمن لکھو؟ نہیں. اس نے جو وہاں کا دودھ تھا, دودھ کا یار, دودھ تو ملک ہوتا ہے یار, دودھ جو بھی ہے, دودھ نہیں بولا ہے میں نے, دودھ بولا ہے, دودھ ٹی. What does that mean? اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دودھ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میسنجر لگ بھگ میسنجر. ہاں میسنجر. اوکے, جو بھی اس کا دودھ تھا, مین دس از کریزی, اوکے وٹ ایور, جو بھی اس کا جو بھی تھا, تو اس نے جو چیز مناسب سمجھی ہے, جو اس کو مناسب لگی ہے, کچھ چیزیں اس نے وہ بھی لکھی ہیں. Was it proclaimed by God to write it like that? نہیں, کہیں پہ نہیں لکھا ہوا کہ اس کو لازماً ایسے لکھو, اس کو ایسے لکھو, کہیں نہیں لکھا ہوا. سو اب مجھے یہ بتائیے کہ اللہ جو ہے آپ کا وہ اتنا پاگل تھا, سوری پھر آپ کو برا لگ جائے گا, میں اپنا سینٹنس واپس لیتا ہوں کیونکہ آپ بڑے اچھے آدمی ہیں, مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. میں وہی کہہ رہا ہوں, میں واپس لے لیا نا بھائی, آپ کے کہنے سے پہلے واپس لے لیا یار. اب آپ خود سوچیں کہ آپ ایک ایسے خدا کی بات کر رہے ہیں میرے ساتھ جو آؤٹ آف دا بلو ساری دنیا بننے کے اتنے سالوں بعد آیا, اور آ کے اس نے ایک عجیب سی گیم ڈال دی کہ جناب دنیا بننے سے پہلے کتاب لکھی تھی میں نے, لیکن جناب میں اب آپ کو دے رہا ہوں. کیوں بھائی؟ ہیلو, نہیں یہ تو نہیں ہے, کیا نام ہے, یہ تو ہمارے میں جو انسانوں کی شروعات جب سے ہوئی ہے, ہدایت کا سلسلہ تو تبھی سے چالو ہے. اوکے, لیکن قرآن تو اب آ رہا ہے نا محمد کے زمانے میں, اس سے پہلے تو نہیں آیا کسی اور پیغمبر کو قرآن آیا. شریف کے بارے میں تو بتایا گیا ہے کہ یہ جو لفظ بائی لفظ قرآن واز نیور کریٹڈ, قرآن کبھی بھی کریٹ نہیں ہوا تھا, اٹ واز آلویز دیئر. دنیا بننے سے پہلے, انسان بننے سے پہلے, فرشتے بننے سے پہلے, جن بننے سے پہلے, رائٹ. اور اللہ نے اتنا انتظار کیا, محمد جب تک پیدا نہیں ہوگا میں نے دینا نہیں. تو اس کو مشیت کہا جاتا ہے نا, جو بھی کیا نام ہے, اس کو مشیت نہیں کہا جاتا, گاڈ ہے اس کو آپ لوگ جو مرضی کہیں, لیکن اس کو بے وقوفی کہا جاتا ہے. سر میں اگر آپ کو بتاؤں, آپ جو مرضی کہیں وہ آپ کے فیتھ کے مطابق ہے, فیتھ سے باہر آ کے دیکھیں تو اسے بے وقوفی کہا جاتا ہے. کہ اگر کوئی چیز ہمیشہ سے تھی تو آدم کو اسی چیز میں سے کوئی حصہ دینا چاہیے تھا. تو حصہ تو وہی ہے نا جو اللہ کی ہدایت کا حصہ ہے. آدم کو کون سی ہدایت کی کتاب دی گئی بتائیے؟ اب سبھی پیغمبروں کو کون سی کتاب دی اس کی جانکاری نہیں ہے, جو کچھ جو فیمس کتابیں ہیں انجیل وغیرہ. اگر میں اینڈ لکھوں گا کسی بھی چیز کا, تو کیا میں اس میں بتاؤں گا نہیں یہ بات کہ جناب میرے دبائچے میں پیچھے یہ سب کچھ تھا, میں اب اس کی سمری پریزنٹ کروں گا, قرآن از سپوزڈلی دی سمری, رائٹ. ہاں ٹھیک ہے بالکل. تو کیا میں بتاؤں گا نہیں؟ تو آدم کو کیا پیغام دیا گیا تھا؟ اپنی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے کے ساتھ کر دو, یہ پیغام دیا گیا تھا آدم کو. پیغام اس طرح سے نہیں ہے, لیکن جو حدیث وغیرہ اس میں تو جو کیونکہ انسان حدیث چھوڑ دیں سر, قرآن کی بات کریں. انسان کی نسل نہیں تھی سر, تو اس کو بڑھانے کے لیے انسانوں کی حدیث چاہیے. حدیث کی نہیں بول رہا ہوں میں سر, ٹھیک ہے سر, مجھے حدیث چاہیے نہیں, سوری مجھے حدیث چاہیے نہیں. مجھے بتائیں کیا قرآن یہ بولتا ہے کہ آدم کو کہا گیا تھا اپنے بیٹے کی شادی اپنی بیٹی سے کر دو؟ نہیں, اس میں ایسے نہیں لکھا. تو کہتے بھائی اکیلے قرآن شریف میں کیا کیا لکھے بتایا جائے گا آپ کو؟ کیوں؟ سمپل سی بات ہے. اوکے دیکھتے ہیں, آپ کا کیلکولیٹر ہے؟ ہاں کیلکولیٹر ہے میرے پاس. کیلکولیٹر کھول, بولیے آگے. ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365 یا ٹھیک ہے 365, ٹھیک ہے. 365 کو 23 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں. 365 ملٹیپلائی کتنے سے؟ 23.
کیا بنا؟ ٹھیک ہے 8395 8395 ہے 8395 کو ملٹیپلائی کیا 23 سے جی 8395 8395 قرآن کی آیات کتنی ہے؟ نہیں میرے اس سمے میرے 6448 آیات، رائٹ؟ ٹھیک ہے تقریباً. اس کا مطلب ہے کہ محمد کے اوپر ایک دن میں 0.74 آیتیں آئیں، کریکٹ؟ آپ ڈیوائڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں. محمد کے اوپر ایک دن میں سمجھ رہا ہوں. ہاں بتاؤ گے. ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ بائبل کے اندر 48,000 آیات ہیں، 48,000 آیات ہیں، رائٹ؟ ٹھیک ہے. قرآن کے اندر صرف 6,500 کر لے راؤنڈ فگر، 6,500 آیتیں ہیں صرف 6,500 ورسز 48,000. مجھے یہ بتائیں کہ قرآن کے اندر 6 کی بجائے 18,000 کیوں نہیں ہو سکتی تھی، 20,000 کیوں نہیں ہو سکتی تھی؟ محمد ایک دن میں 2 آیتیں کیوں نہیں لے سکتا تھا؟ محمد ایک دن میں 15 آیتیں اکٹھی بول دیتا تھا. پھر اس کے بعد اس کے پاس 2 مہینے آیتیں کوئی نہیں آتی تھی. محمد ہر روز اگر ایک آیت بھی بولتا تو قرآن کے اندر 8,000 آیتیں ہوتی. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ 8,000 آیتیں بھی نہیں ہے قرآن کے اندر، آپ کہتے ہیں کہ بہت بڑی کتاب ہو جاتی. بائبل جو ہے تو بائبل کو تو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے نا، جیسے ہمارے اس کے مطابق تو ڈال دی گئی نا. میری آواز آ رہی ہے ایڈم صاحب؟ جی آ رہی ہے. رک گیا. اچھا ایڈم صاحب ایک پوائنٹ صرف ایڈ کر رہا ہوں، I'm really sorry میں نے انٹرپٹ کر دیا. اچھا اس میں ایک بات غور کرنے کی یہ بھی ہے ایڈم صاحب کہ اگر میسج پہنچانا ہی تھا اللہ کو تو بجائے اس کے کہ فیلیبل لوگوں سے، جیسے مثال کے طور پہ اللہ نے قرآن تو لکھ دی، وہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی، اب تفسیر میں 10 والیوم کی کتاب لکھی جا رہی ہے، حدیث میں 10 والیوم کی کتاب لکھی جا رہی ہے، ایک آیت کی تفسیر. پھر وہ صحیح بخاری کی جتنی بھی جلد ہے اس کے ایکسپلینیشن میں پھر لکھی جا رہی ہے فتح الباری، فتح الباری کے ایکسپلینیشن میں کچھ اور ایک باری لکھی جا رہی ہے. تو بھائی ایٹ دی اینڈ آپ کو اتنا سب تو میسج لوگوں کو پہنچانا ہی ہے، تو فیلیبل انسان کے تھرو پہنچانے سے اچھا 6,000 کے بدلے جیسے کہ آپ نے 48,000 کہا 1,00,000 آیتیں پہنچا دیتا اور اس میں ساری چیزیں بتا دیتا. ہاں ہٹا دیتا. ستیہ فرمایا جی ریحان صاحب. ساحل بھائی کیا یار رن ٹائم پہ آرگیومنٹ آتا ہے آپ کا ساحل بھائی، یار آپ نبی ہیں، نئے نبی بن جائیں گے آپ. تو ایسی سبھی باتوں کے لیے جو کہ اس میں نہیں ہے یا جو ہمارے حساب سے نہیں ہے اس کے بارے میں یہی بولا جاتا ہے، یا کہ بھائی اللہ پاک سب سے پوچھ سکتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، لیکن اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا. یہ تو ایمان ہو گیا نا، ابھی آپ ریشنلٹی چھوڑ دیا. یہ اب آ گیا ایمان. دیکھیں یہی بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. اب پورا کا پورا سبجیکٹ کہاں پہ آیا؟ ایمانیات پہ، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا لہٰذا اس جیسی آیت نہیں بن سکتی، لہٰذا جب بھی کوئی آیت بنائے گا ہم کوئی نہ کوئی نئی گیم ڈال کے اس آیت کو ریجیکٹ کر دیں گے. پرفیکٹ. سو یہ وہیں پہ آ گیا. سو بھائی مجھے کوئی ایسا چیلنج دو جو کہ ایویڈینسلی چیلنج کا گول پوسٹ اور میں اسے اچیو کر کے دکھاؤں آپ کو. میں آپ کے ساتھ کرنے کو تیار ہوں. گیو می اے چیلنج جو کہ گول پوسٹ جس کا سیٹ ہو اور آپ کو ایڈم اس کو توڑ کے دکھاؤ، نہ توڑ کے دکھایا میرا نام بدل دینا. جاؤ. چلیے ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آگے آپ سے بات کروں گا. ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے سر. ٹھیک ایٹ لیسٹ یار بھائی کو یہ بات سمجھ لگ گئی. اچھے انسان ہے. ہاں اچھے انسان ہے ریحان بھائی، سمجھ رہے بھی ہے اور جو بات صحیح نہیں ہے وہ ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں. اچھے بھائی ہے. آئی ایم شیور دیکھو ایسے لوگ جو ہے نا یہ 110% آج نہیں تو کل، کیونکہ ایڈم صاحب کیا ہوتا ہے نا بہت سے لوگوں کے لیے ایک دم سے چھوڑ دینا یہ پاسبل نہیں ہوتا. اور سر میں کہتا ہوں یہ بہت اچھا بندہ ہے، ایٹ لیسٹ نے گالیاں دے کے نہیں گیا نا. اب آرگیومنٹ لوز کرتے تھے گالیاں نہیں دی، اس کا مطلب ہے ہی از گڈ، ہی از اے گڈ گائے، ہی از لرننگ اٹ. آئی فلی انڈرسٹینڈ، آئی فلی لو اٹ. انہوں نے کہا میں نیکسٹ ٹائم بات کروں گا، میری بات ختم. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے ڈن، فل اسٹاپ. میں فل اسٹاپ لگا دیا بھائی، نو بحث آفٹر دیٹ. اور ساحل بھائی بچے آپ یہ دیکھ لیجیے، یہ بندہ اگر ہمارے پاس 2-3 دفعہ اور آ گیا اسلام چھوڑ دے گا.